اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دین کا نام اسلام ہے۔ ہم جتنی بھی شریعت کے احکام ہیں ان کی 3 اقسام ہیں۔ کچھ شریعت کے احکام جو ہیں وہ ایمانیات سے متعلق ہیں، کچھ ہماری عبادات سے متعلق ہیں اور کچھ ہمارے معاملات سے متعلق ہیں۔ جو ہمارے عقائد اسلامیہ ہیں ان عقائد میں سے ایک ہمارا اہم ترین عقیدہ ختم نبوت ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور سارے نبیوں پہ آخر میں یہ تشریف لائے، یعنی ان پر اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حالیہ ہمارے ملک میں ایک مبارک ثانی کیس آیا ہے جس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ قادیانی جو اپنی نجی محافل میں، نجی اداروں میں اور جتنے بھی ان کے اس طرح کے مراکز ہیں ان میں وہ اپنے مذہب کی تشہیر کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، جو کہ بالکل بھی شریعت اسلامیہ میں اس طرح کی انہیں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں۔ اگر اس طرح کی اجازت انہیں دے دی جائے کہ گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ کمرے میں بیٹھ کے کیا جائے تب بھی گناہ ہے، اگر سر بازار کیا جائے تب بھی گناہ ہے۔ مثلا شراب حرام ہے تو وہ گھر کے اندر بھی حرام ہے، بازار میں بھی حرام ہے۔ اسی طرح قادیانی اگر انفرادی طور پر بیٹھ کر قرآن کے غلط معنی مطالب لوگوں کو بتائیں تب بھی غلط ہے، اور وہ یہ پلان کریں گے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی، اس کے بعد یعنی جو اس کو نبی ڈکلیئر کر رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو، تو میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہی گروہ کے 3 نام ہیں، مرزائی، قادیانی، احمدی۔ اس فرقے کا جو بانی ہے اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کی نسبت سے اس کے نام میں مرزا آتا ہے تو اسے یہ مرزائی کہلاتے ہیں، اور قادیان ایک شہر کا نام ہے اس نسبت سے یہ قادیانی کہلاتے ہیں، اور احمد اس کے نام میں آتا ہے اس نسبت سے یہ احمدی کہلاتے ہیں۔ تو یہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، آئین کی روح سے بھی، اسلام کے روح سے بھی یہ بالکل کافر ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 ایسے قذاب دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ منافقین نے بھی مسجد درار بنائی تھی، یعنی اس کا افتتاح کے موقع پر نبی علیہ السلام کو بلائے کہ آپ آئیں اور افتتاح کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جانے سے بھی منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا۔ اب ظاہری طور پہ مسجد تھی لیکن اسلام کے خلاف سازش ہو رہی تھی، تو ایسی مسجد کو گرانے کا اللہ کے نبی کو حکم ہوا۔ تو جب مسجد نبی علیہ السلام کے دور میں بنی، اس مسجد کو گرانے کا حکم ہے۔ آج اس نبی کی شریعت کے خلاف، اس نبی کی ختم نبوت کے خلاف یہ بیٹھ کر پلان کریں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کے طور پر پیش کریں، اس کی تعلیمات کو عام کریں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میری تمام جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اس عقیدے کو جو پوسٹ دیکھیں ختم نبوت کے حوالے سے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی سیاست، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے۔ ہر بچے پہ نبی پاک، ہر نوجوان پہ، ہر بوڑھے پہ اس عقیدے کی تحفظ کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آپ سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو عام کریں، نبی علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کو۔ حضور آخری نبی ہیں، قیامت تک اب کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا۔ کہنے والا کہتا ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے
کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے خاتم الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔